تو سلمیٰ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ان پروسیس ہم بولنے پہ بات کر لیں. جی کچھ لوگ بہت اچھا بولتے ہیں, کچھ لوگ بالکل نہیں بولنا چاہتے ہیں لیکن بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں, بول سکتے ہیں, بولتے نہیں ہیں. کچھ لوگ آپ کی طرح بڑا پولائٹ ہوتے ہیں, سلو جو ہے وہ بولتے ہیں اور سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کے لوگوں کے حوالے سے کبھی کچھ لکھا, کبھی کچھ ذہن میں آیا کہ لوگ مختلف پرسنالٹیز رکھتے ہیں, مختلف سٹائل سے بولتے ہیں, مختلف چیزیں کرتے ہیں. اگر انسان اپنے اوپر تھوڑا سا کام کرے تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اچھا بول سکتا ہے, یا تھوڑا سا برا جو بولتے ہیں وہ تھوڑا رک سکتے ہیں. کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ کبھی لکھا اس ٹاپک پہ کچھ؟ میں نے اس پہ لکھا تو نہیں ہے نبیہہ, بٹ اس پہ یہ ہے کہ میں کیونکہ کسٹمر ایکسپیرئنس اسپیشلسٹ رہی ہوں بینکنگ سیکٹر میں, جہاں کسٹمر ڈیلنگ, پیپل ڈیلنگ بہت ہوتی ہے, پبلک ریلیشنز. تو اس میں یہ ہے کہ میں آئی ٹرین پیپل آن کمیونیکیشن ٹیکنیکس, آئی ٹرین پیپل آن انٹرپرسنل اسکلز اینڈ دیئر گرومنگ اینڈ ایٹیکیٹ. اس میں ہر کسی کو یہ کہتی ہوں, میرا تو کچھ ایسا ہے کہ میں سب کو کہتی ہوں کہ اٹس اے مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ. اس کا تو میں کچھ اتنا کر نہیں سکتی. لیکن آپ جتنا سافٹ اسپوکن ہے اس طرح بہت کم لوگ بولتے ہیں جی شہر کی. اور لیکن ایک اور چیز میں سمجھتی ہوں کہ آپ انگلش میں زیادہ بیٹر جو ہے وہ اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہ دے سکتی ہیں. اردو میں بولنے کے لیے ٹھہراؤ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ جب الفاظ کا چناؤ کرتی ہیں سوچ سوچ کے, تو اس میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہے, رائٹ؟ یہ میں نے یہ چیز جو ہے وہ فیل کی ہے. اور یہ میں نے ایز اے ہماری نفسیات فیل کر لی نا, یہ ایز اے فرینڈ فیل کر لی, تو وہ مجھے اس لیے آئیڈیا ہوا. لیکن آپ جیسا جو بولنے والے لوگ ہیں جو سافٹ اسپوکن ہے, جیسے آپ ہمارے بڑی پرسنالٹیز بھی دیکھ لیں جو زیادہ اچھی انگلش بول سکتے ہیں, اردو میں اتنے اچھے نہیں ہیں, ان کے لیے اردو بولنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہاں آپ کیا کہتی ہیں کہ کیسے انسان کی پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے؟ اس پہ کچھ لکھے نا, کوئی ذہن میں کوئی ایسی میں چیز؟ ضرور اس پہ, کیونکہ میں زیادہ پریزنٹیشنز اس پہ کرتی ہوں. جیسے آپ نے ہینڈ رائٹنگ پہ لکھا. جی اس پہ, لیکن کالم میں نے ابھی تک نہیں لکھا ہے. لیکن میں نے ایک کالم اس پہ اس طرح لکھا تھا کہ میں, اور یا جو اپنی ٹریننگ پریزنٹیشنز میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ اپنی جو پرسنالٹی ہے وہ آپ ایک اس کو زیادہ اپنی جو ایک آپ کی یونیک جو USP ہے یا یونیک سیلنگ پوائنٹ, اس کو آپ چینج مت کریں. کیونکہ آپ ڈونٹ ٹرائی ٹو ایپ ادرس. آپ نبیہہ ہیں, میں سلمیٰ ہوں, تو ہم دونوں میں جو کچھ فرق ہے کمیونیکیشن سٹائل کا, وہ اچھا بھی لگتا ہے. جی, اور وہ ایک ہمارے رب کی خوبصورتی ہے. اچھا, کیسی بات ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کسی کو پرماننٹ کاپی نہیں کر سکتا, ہر بندے کا اپنا سٹائل ہے بولنے کا. بالکل پرماننٹ آپ نہیں کر سکتے. ہاں ویسے آپ کاپی کرنا چاہیں تو کسی کو بول کے کاپی کر سکتے ہیں, چل جاتا ہے کہ آپ الفاظ, یہ چیز آپ کسی سے نہیں چھین سکتے. بالکل, یہ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ فیک ہے صرف. ہاں یہ ضرور میں کہوں گی کہ ہماری خاص طور پہ جو نیو جنریشن ہے یا پیپل ہو آر کمنگ ان ٹو, خاص طور پہ جو سروس سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں یا جو میڈیا میں آنا چاہتے ہیں, آپ کی طرح سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں, ان کو ہاں وہ اپنی وائس ماڈیولیشن پہ کام کر سکتے ہیں, وہ اپنی پرسنالٹی پہ کام کر سکتے ہیں, ویئر دے کین کم اکراس ایز بینگ مور کانفیڈنٹ. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی نہیں میں تو پرفیکٹ ہوں, اب نتھنگ نیڈس ٹو بی, ایوری پرسن از اے ورک ان پروگریس. بالکل, ہمیشہ اپنے اوپر کام کرنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں نا ایجوکیشن نیور اسٹاپس, تو وہ ہے کہ آپ اس پہ ریسٹ نہ کریں کہ جی میں تو بس اب اکلے کل ہوں اور مجھ سے بہتر کوئی ہے نہیں. یہاں ویسے سب کا یہی حال ہے, کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں کم ہوں. اور یہ ضرور ہے سب کہتے ہیں کہ ہاں بس ہم ٹھیک ہیں. اور جو ینگر جنریشن ہے ان کو, جیسے ہمارے والدین, آپ کے بھی والدین جو کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو. بالکل صحیح. کہ اس طرح نہیں کہ جو بھی آپ کے فریڈم آف ایکسپریشن کا یہ نہیں مطلب ہے کہ جو آپ کے دل میں آئے آپ نے وہ بول دیا اور آپ نے کسی کے سینٹیمنٹس کا خیال نہیں کیا, آپ نے انوائرمنٹ کا. آج کے دور میں پازیٹیوٹی بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کے پاس الفاظوں میں موجود ہے.
اگر کسی کے پاس بولنے میں موجود ہے, کیونکہ نیگیٹیوٹی کو تو جھنڈے گاڑنے میں ٹائم نہیں لگتا. آپ جتنا مرضی نیگیٹو بولیں, آپ کے لوگ جو ہے وہ مخالف ہو جائیں گے, اور آپ اتنی ہی کہتے ہیں کہ اچھی چیز ہٹ ہوتی ہے یا بری چیز ہٹ ہوتی ہے, بیچ والی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہاں پہ لوگوں نے اسی چیز کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا. حالانکہ جو اعتدال میں چلتے ہیں, جو درمیانے لیول کے لوگ ہوتے ہیں, جو اچھا اور برا دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں, کامیابی انہی کی ہوتی ہے. لیکن یہاں لوگوں نے صرف دو چیزوں کو جو ہے وہ نوٹس کر لیا, اچھی اور بری, کہ یہ بہت اچھی ہے اور یہ بہت بری ہے. اب جو بیچ والے لوگ ہیں وہ بیچارے پس جاتے ہیں, جیسے مڈل کلاس پستے ہیں. یہ وہ والے حالات ہو گئے. ایکسٹریمزم جو ہے وہ تو دیکھیں, چاہے ریلیجن ہو جائے یا زندگی کا کوئی بھی آپ کا ایسپیکٹ ہو, اس میں ایکسٹریمزم آف اینی کائنڈ از بیڈ. بالکل ایسے, اینڈ از ناٹ ڈیزائربل. بالکل ایسے. تو اس میں تو یہی ہے کہ واقعی آپ اعتدال کا ہی راستہ اپنائیں گے تو آپ کامیاب. لانگ ٹرم تو لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں. لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہیں بہت اچھا ہونا چاہیے یا بہت برا ہونا چاہیے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انسان کی پرسنالٹی کو بڑا اعتدال میں ہونا چاہیے. بڑا آپ کو جو ہے وہ, آپ بہت زیادہ بھی جو ہے وہ کسی کے لیے حلوہ نہ بن جائیں, اور اتنی بھی جو ہے وہ آپ کسی کے لیے سختی نہ اختیار کر لیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کو منہ ہی نہ لگائے. تو یہ جو سینٹر والے لوگ ہوتے ہیں, یہ کامیابی سے اپنا جو مقام حاصل کر لیتے ہیں ایک دن میں, اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے ان کی زندگی میں. لیکن جو بہت سختی اختیار کرتے ہیں میری طرح, میں سچی بات ہے, میرا یہ ہوتا ہے اکثر اوقات, لگتا نہیں ہے, لیکن میں بہت سخت ہوں اپنے رشتوں کے معاملے میں, اپنے جو ہے وہ لوگوں سے بات چیت کے معاملے میں. یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. تو اس لیے میں چاہتی ہوں, میں اپنی اس چیز پر کام کر رہی ہوں, لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی ان چیزوں پہ ایکسٹریم لیولز پہ کام کریں. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کروں گی. خاص طور پہ خواتین ہمارے ملک میں کئی دفعہ جو ورکنگ فیمیلز ہیں وہ کمپلین کرتی ہیں کہ ہراسمنٹ ہو گئی, یا اسی وجہ سے سخت ہونا پڑتا ہے. میل ٹو فیمیل کے تھوڑے انڈر کرنٹس ہوتے ہیں. بٹ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی باؤنڈری کیا ہے اور ویئر یو نیڈ ٹو ڈرا اے لائن, تو میرے خیال سے کافی حد تک مشکلات کم ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ سلمہ آپ کا, آپ تشریف لائیں, اور ہم نے آپ کے کالمز پہ بھی بات کی. ہم نے جو ہے وہ لائیولی بھی جو ہے اس کو ڈسکشن کیا کہ لوگوں کو کس طرح کا ہونا چاہیے, اور آج کی نیو جنریشن ہے جو شارٹ کٹ ڈھونڈتی ہے, اس کو آگے جو ہے وہ شارٹ کٹ کی بجائے محنت سے اپنا مقام حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر ناظرین جو بھی مہمان میرے روز کے گیسٹ ہوتے ہیں, ان سے ہماری ایک تو ہم شکریہ ادا بھی کرتے ہیں ان کا کہ وہ اپنا وقت ہمیں دیتے ہیں اور اچھی باتیں ہمیں آ کر یہاں پہ بتاتے ہیں. مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور جب تک ہم سیکھتے رہیں گے تب تک ہم کامیاب رہیں گے. جو لوگ سیکھنے کی عادت کو چھوڑ کے اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیتے ہیں, زندگی ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے, تکلیف دہ ہو جاتی ہے, اور وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. اسی لیے کوشش یہ کریں کہ لوگوں کا جھمگھٹا نہ بنائیں, مگر کچھ ایک چند اچھے لوگ اپنے ساتھ ضرور رکھیں جو آپ سے خوش ہوتے ہوں, جنہیں آپ کی پرسنالٹی میں بیٹھ کے آپ کی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ اچھا لگتا ہو. ایسے کچھ لوگ اپنی زندگی میں ضرور رکھیں.